جمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المدين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه المصطفى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وملجأنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والميراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقهد والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشهور منقوش باللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الهدى نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع من صاحب الجود والكرم. والله عاصمه جبريل عليه السلام خادمه والبراق مركبه والمعراج سفر وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين يا حبيب الله صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين نبي القاسم محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ابن عبد الله نورا من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ الهدى بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وعلى آله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا صلى الله على محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حاضرین محترم برادران اسلام، اللہ رب العزت جل جلالہ و امن والہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بے پایا کرم ہے. پنجتن پاک غوث پاک سرکار کل اولیاء اللہ کا بے پناہ امت پر احسان ہے کہ ہم اور آپ صحت و سلامتی کے ساتھ نماز جمعۃ الوداع پڑھنے کے لیے مسجد میں حاضر ہیں. کتنے ہمارے بھائی بزرگ مائیں بہنیں بچے بچیاں ہیں جو کہ اس جمعے میں بھی بیمار ہیں، اپنے گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں اور بہت دقت میں ہیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت عاجلہ کاملہ دائمہ نصیب فرمائے. کتنے لوگ دعا کی درخواست کرتے ہیں. ابھی بھی ایک شہناز بیگم صاحبہ بہت علیل ہیں، کینسر کی مریضہ ہیں، سکرات کا عالم طاری ہے ان پر. ان کے گھر والوں نے بڑے ہی درد کے ساتھ دعا کی درخواست کی ہے. تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے خیر کے فیصلے فرمائے. شہر کے ممتاز عالم دین مولانا شبیر صاحب پورے ایک مہینے سے رمضان کی چاند رات سے ہسپتال میں ایڈمٹ ہوئے ہیں. سنجانس ہاسپٹل میں ابھی بھی آئی سی یو میں ہیں، ابھی بھی وارڈ میں شفٹ نہیں ہوئے. ایک مہینہ جو آئی سی یو میں رہے، آپ سمجھ سکتے ہیں ہر اعتبار سے کتنی ان کو مشکل گھڑیوں سے لمحات سے گزرنا پڑ رہا ہوگا. ایک مہینے سے جیسے ایڈمٹ ہوئے آئی سی یو میں، آپریشن ہوا، پھر آئی سی یو میں، پھر دوبارہ گلے کا آپریشن ہوا، پھر آئی سی یو میں. تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ان کو بھی جلد از جلد صحت عاجلہ کاملہ دائمہ نصیب فرمائے. ہمارے اور آپ کے پاس بات دیگر ایک
مومن کے پاس سب سے بڑا ہتھیار دعا ہے، سب سے بڑا ہتھیار دعا ہے۔ ہم اور آپ کسی کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں، اپنے لیے اور کسی کے لیے۔ قبول کرنا اللہ کا کام ہے، شفا دینا بھی اللہ کا کام ہے۔ اللہ ہی ہے وہ شفا دیتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، وہی ہے جو مریضوں کو شفا دینے والا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آج سے 4 جمعہ پہلے ہم دوسرے روزے میں تھے اور آج آخری روزے میں ہیں۔ 5واں جمعہ جو پہلا جمعہ تھا رمضان کا، تو دوسرا روزہ تھا ہمارا، اور گزشتہ جمعے میں بھی ہم کو یہ علم نہیں تھا کہ آج ہمارا یہ آخری جمعہ ہوگا، جمعۃ الوداع ہوگا۔ اسی وجہ سے پورے ہندوستان میں ہر جگہ گزشتہ جمعے میں ہی الوداع کا جمعہ پڑھ دیا گیا تھا کہ پتہ نہیں کیا معاملات ہوتے ہیں۔ چاند ہو گیا جمعرات کو تو جمعے کو عید ہوگی۔ اس میں مسئلے بھی بہت اٹھے کہ اب اگر الوداع کا جمعہ یہ پڑھ لیں گے تو پھر اگر چاند جمعرات کو نہیں ہوا تو آج کے جمعے میں کو وہ کون سا جمعہ ہوگا؟ تو بزرگان دین نے فیصلہ کیا تھا، فرمایا تھا کوئی بات نہیں ہے، ابھی ہم الوداع کا جمعہ پڑھ لیں گے، آئندہ جمعرات کو چاند ہو گیا تو عید تو ہوگی، اگر چاند نہ ہوا تو پھر وہ جمعہ الوداع یعنی آخری جمعہ ہوگا رمضان کا۔ یہ جمعہ اچھا یہ خود بخود کینسل ہو جائے گا اور یہ جمعہ الوداع کا جمعہ ہوگا۔ آج کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں ہے، ہم اور آپ آخری جمعے میں ہیں، اور رمضان کے مہینے کا سمجھیے مغرب تک یہ آدھا ہی دن ہمارے پاس رہ گیا ہے۔ اب جو حیات رہے گا آئندہ سال وہ رمضان پائے گا، وہ رمضان کے روزے پائے گا۔ بڑا دکھ ہوتا ہے، بہت دکھ۔ آپ سوچئے رمضان میں اللہ تعالیٰ کتنا خاص کرم کرتا ہے اپنے بندوں پر کہ آپ نفل نماز پڑھیں تو سنت نماز کا ثواب، سنت پڑھیں تو فرض نماز کا ثواب، فرض پڑھیں آپ 1 رکعت فرض پڑھیں تو 70 فرض رکعت ادا کرنے کا ثواب اللہ عطا کرتا ہے۔ اور یہ خاص رمضان میں آپ ابھی فرض پڑھنے آئے، گویا 2 رکعت نماز پڑھیں گے نا، جمعے کی 2 رکعت پڑھیں گے نا سب، تو گویا آپ نے 70 دونی 140 برابر 140 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب اللہ آپ کو آج عطا فرمائے گا، اور یہ ثواب پھر آئندہ رمضان میں ہی ملے گا، نہیں ملے گا۔ ہمیں دکھ ہونا چاہیے، اور دکھ کے ساتھ ساتھ کلید ہے، کوئی شک نہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں۔ ہمارا اپنے محلے کے عیدگاہ میں یا جہاں نماز ہوتی ہے وہاں جاتے ہیں، مکہ شریف والے حرم مکہ میں نماز عید ادا کرنے کے لیے گئے، نماز عید ادا کرنے کے لیے گئے تو دیکھا ایک بندہ خانہ کعبہ سے ایسے چپتے ہوئے رو رہا ہے، اور بہت تیز تیز رو رہا ہے، خانہ کعبہ سے لگ کے اپنا پورا سر سے لے کر پیر تک اپنے کو خانہ کعبہ سے لگائے ہوئے، چپکا ہوئے، ہاتھوں کو ایسے لگائے ہوئے ہیں اور رو رہا ہے، ہچکیاں باندھ کے رو رہا ہے۔ جب مکہ شریف والے وہاں پہنچے کہ یہ بندہ کون ہے، آج عید کا دن ہے، عید کے معنی آتے ہیں خوشی منانا، عید کے معنی کیا آتے ہیں؟ خوشی منانا، خوشی حاصل کرنا۔ تو آپ دیکھیے اس میں آپ کو معلوم ہوگا کہ جب قریب میں پہنچے تو سب لوگوں نے پہچان لیا یہ وقت کے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو رو رہے ہیں۔ آپ نے آہٹ محسوس کی اور آہٹ
کہ کچھ لوگ آ رہے ہیں، تو آپ نے کیا کیا، اپنا رونا موقوف کیا اور تھوڑی دیر کے لیے پھر کھڑے رہے اور پھر اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا، اپنے آنسو کو پوچھا، پیچھے مڑ کے دیکھا تو سبھی لوگوں نے بیک وقت آپ کو سلام کیا، السلام علیکم یا امیر المومنین۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ وہ دور ہے، قرون اولیٰ کا دور ہے، حضور سے بہت قربت کا دور ہے۔ حضور کے وصال مبارک کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، اس کے بعد دوسرے خلیفہ عمر فاروق اعظم بنے۔ بے شمار آپ کے تعلق سے قرآن شریف میں آیات بھی نازل ہوئی ہیں، بے شمار آپ کے مرتبے بھی ہیں، بے شمار آپ کی فضیلتیں بھی ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بے پناہ پیار کرتے تھے، اور پھر دنیا کے حساب سے حضور کے آپ سسر بھی ہیں۔ 4 خلیفہ مشہور ہیں نا، ابو بکر صدیق، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، یہ دونوں خلیفہ حضور کے سسر ہیں۔ ابو بکر صدیق بھی حضور کے سسر ہیں، عمر فاروق اعظم بھی حضور کے سسر ہیں، اور 2 خلیفہ عثمان غنی، مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کے داماد ہیں۔ تو کتنا قریبی رشتہ ہے نا چاروں خلیفہ سے۔ تو صحابہ کرام نے سلام کیا، آپ نے جواب دیا۔ ایک صحابی آگے بڑھا اور سنت کے مطابق انہوں نے سلام مصافحہ کیا، معانقہ کیا۔ معانقہ کہتے ہیں گلے لگنے کو، اور اس کے بعد انہوں نے ان کے بھی ہاتھوں کو چوما، انہوں نے ان کے ہاتھوں کو بھی بوسا دیا۔ کہنے لگے اے امیر المومنین، تمام حاضرین پریشان ہیں، آج عید کا دن ہے اور آپ یہاں آ کے رو رہے ہیں، آج تو خوشی منانے کا دن ہے۔ حضور کا حکم ہے کہ عید کے دن آپ غسل کرو، اللہ نے دیا ہے اتنا اچھا لباس پہنو، عطر لگاؤ، سرما لگاؤ، سر میں تیل لگاؤ، کنگھی کرو، داڑھی کو کنگھی کرو، اور باہر نکلو تکبیر کہتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آپ کی یہ تکبیر ہے عید کی نماز کی، اور ایک رستے سے جانا تکبیر پڑھتے ہوئے اور دوسرے رستے سے آنا۔ کہاں بھی آپ نماز کے لیے جا رہے ہیں، چاہے آپ اپنے من میں پڑھتے چلے جائیں، لیکن حکم ہے کہ آواز کے ساتھ پڑھنا۔ تو یا امیر المومنین، آج اللہ کی طرف سے عیدی ملنے کا دن ہے۔ عید کے دن اللہ کی طرف سے عیدی ملنے کا دن ہے۔ ہم یہاں اللہ سے عیدی مانگنے آئے ہیں اور آپ یہاں رو رہے ہیں۔ اچھا، ہماری آپ کی کیپیسٹی کیا ہوتی ہے؟ 100 200 500 1000 2000 10,000 جیسی ہماری کیپیسٹی ویسے بھی، حالانکہ اتنا ہی نہیں، 1500 زیادہ دی جاتی ہے، مگر اللہ کیا عیدی دیتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں اللہ عیدی یہ دیتا ہے جب 30 دن روزے رکھنے کے بعد، پورا مہینہ روزہ رکھنے کے بعد بندے عیدگاہ میں جاتے ہیں اور پورے میدان میں جب نماز پڑھتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ مشاہدہ کرتا ہے، دیکھتا ہے۔ اللہ سے تو کچھ چھپا نہیں ہے نا، ہم یہاں بیٹھے تو بھی اللہ دیکھ رہا ہے، میدان میں ہم ہوں تو اللہ دیکھ رہا ہے، ہم اندھیرے میں ہوں ہم کو کچھ نہیں دکھتا مگر ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ بڑے غور سے ذہن میں رکھیں آپ۔ تو حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جب مشاہدہ کرتا ہے تو اللہ کے حکم سے فرشتے بھی مشاہدہ کرتے ہیں، فرشتے بھی دیکھتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے اے فرشتوں، دیکھتے ہو یہ ہمارے بندے یہ پورے مہینے بھوکے رہے، ہمارے حکم پر انہوں نے عمل کیا، روزہ رکھا، انہوں نے پورا مہینہ انہوں نے محنت کی، سب کچھ ان کے پاس تھا، کھانا تھا، پانی تھا، سب تھا، مگر انہوں نے نہیں کھایا، صبح سے شام تک بھوکے رہے،
عبادت کرتے رہے، ہماری بندگی کرتے رہے، ہماری کبریائی بیان کرتے رہے، ہماری بڑائی بیان کرتے رہے، اور آج اب یہ آئے ہیں پھر ہمارا ذکر کر رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ خالص توحید ہے۔ اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق مگر اللہ، واللہ اکبر، اور قسم خدا کی اللہ بہت بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، وللہ الحمد، اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے۔ یہ ہم عربی میں بولتے ہیں، اردو میں یہ ہوتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ایک سما بنتا ہے، جب ہم سمجھتے ہیں تو اور اچھا لگتا ہے۔ آپ نے سنا نا؟ تو حضور فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے دیکھو یہ صرف میری بڑائی بیان کر رہے ہیں، بار بار میرا تذکرہ کر رہے ہیں میرے بندے کہ اللہ تو ہی بڑا ہے، اللہ تو ہی تعریف کے لائق ہے، تمام تعریفیں اللہ تیرے لیے ہی ہیں، تو ہی سب کچھ ہے۔ فرشتوں، ایک مزدور جب مزدوری کرتا ہے اور شام کو واپس پلٹتا ہے اپنے گھر پہ، تو مالک کا فرض کیا بنتا ہے؟ مالک کو کیا چاہیے؟ تو حضور فرماتے ہیں فرشتے سر جھکا کر عرض کرتے مولا تو زیادہ جاننے والا ہے مالک، تو بڑا قریب ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں، مالک کا فرض یہ بنتا ہے کہ اس مزدور کی مزدوری کو دے دے اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے، اس مزدور کی مزدوری کو دے دے اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے، تاکہ وہ شام کو اپنے گھر پہ جائے تو جاتے جاتے راستے میں کھانے پینے کا سامان لے لے اور اپنے بیوی بچوں اپنے اہل خانہ کے ساتھ بیٹھ کے وہ کھانا سکون کے کھا سکے، اور ہماری تعریف کرے وہ، یعنی اپنے مالک کی تعریف کرے ہمارے مالک کتنا اچھا ہے کہ اس نے ہمارا پسینہ سوکھنے سے پہلے ہماری مزدوری دے دی اور ہمارے گھر میں کھانے کا انتظام ہو گیا۔ آپ سمجھتے نا، ستانا اچھی بات نہیں ہوتی کسی کو، کام ہم خوب لے لیتے ہیں مگر دینے کے ٹائم ہم نہیں دیتے، بہت بڑی بات ہوتی، اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں فرشتوں، اب انہوں نے پورا مہینہ مزدوری کی ہے، ہمارے بندوں نے پورا مہینہ انہوں نے سب کو کھانا کھلایا ہے، افطاری کھلائی ہے، سحری کرائی ہے، انہوں نے روزہ داروں کے لیے کچھ بھی نہیں دیکھا، یہ اپنا ہے غیر ہے نا، بس لیا اور مسجد میں لے کے کہہ دی روزہ داروں کو کھلا۔ اس کے دماغ میں ایک ہی بات ہے، اللہ ہم سے راضی ہوگا، ہم روزہ داروں کو کھلائیں گے ہماری مشکلیں آسان ہوگی، ہم روزہ داروں کو کھلائیں گے ہماری تکلیفیں ختم ہوگی، ہم روزہ داروں کو کھلائیں گے تو ہماری پریشانیاں ختم ہوگی، ہم روزہ داروں کو کھلائیں گے تو گھر میں جو نحوستیں ہیں وہ دور ہوگی، ہمارا بچہ اچھا ہو جائے گا، ہماری بیماریاں ختم ہو جائیں گی، ہماری تکلیفیں ختم ہو جائیں گی، ہماری بے روزگاریاں ختم ہو جائیں گی۔ بہت سی نیتیں رہتی ہیں لوگوں کی کھلانے کی، چاہے وہ سحری کرائے چاہے کوئی افطار کرائے، ایک دل میں رہتا ہے۔ حسب استطاعت لوگ دیتے ہیں، کوئی کچھ لا رہا ہے، کوئی دبئی لا رہا ہے، کوئی روح افزا لا رہا ہے، کوئی فروٹ لا رہا ہے، وغیرہ وغیرہ، اپنے حساب سے جو بھی لاتا ہے دل سے لاتا ہے، اس میں کوئی دکھاوا نہیں ہوتا ہے، اس میں کوئی دکھاوا نہیں ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں بتاؤ کیا کریں ہم؟ پھر فرشتے عرض کرتے مولا آپ تو مالک ہیں، ہم تو آپ کی مخلوق ہیں، ہم آپ سے کیا عرض کر سکتے ہیں؟ جانتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟
حضور فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، میں نے سب کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ فرشتوں میں نے سب کے گناہوں کو معاف کر دیا، میں نے سب کی خطاؤں کو معاف کر دیا، میں نے سب کے روزوں کو قبول کر لیا۔ سب سے بڑی عید تو یہی ہے نا، فرشتوں میں نے سب کے سحر کو افطار کو قبول کر لیا، میں نے سب کی دعاؤں کو قبول کر لیا، سب کے رونے کو قبول کر لیا، میں نے راتوں میں سب کے جاگنے کو قبول کر لیا ہے، تاک راتوں میں عبادت کرنے کو قبول کر لیا ہے۔ فرشتوں میں نے سب کی ہر دلی جائز مراد کو پورا کر دیا۔ اب یہ ایسے جا رہے ہیں جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی۔ اب یہاں پر ایک اور نقطہ، تو عید کس کے لیے ہے؟ جس کے روزے قبول ہو، جس کے سحر افطار قبول ہو، جس کی دعوت قبول ہو، جس کی دعا قبول ہو، جس کا خیر و خیرات قبول ہو، جس کا صدقہ فطرہ زکات قبول ہو۔ عید تو اسی کے لیے ہے۔ ہم سارا مہینہ محنت کرتے ہیں، شہری میں محنت کر رہے ہیں، افطاری میں محنت کر رہے ہیں، روزے میں محنت کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، رو رہے ہیں، اور ہمارا خدا نخواستہ یہ پورے مہینے کی محنت اگر قبول نہ ہو تو بتاؤ کل یعنی سما ہمارے لیے عید ہے؟ اللہ کی طرف سے کوئی رئیس ہے ٹوٹ گئے، تیرا کچھ بھی قبول نہیں ہے، تو بتاؤ ہمارے لیے عید کا دن ہے یا وعید کا دن ہے؟ عید کہتے ہیں خوشی کے دن کو، وعید کہتے ہیں عذاب کا۔ تو ہمارے لیے تو عذاب ہی ہے نا۔ آپ کا قبول ہو گیا تو آپ کے لیے تو خوشی ہے، آپ اچھے کپڑے پہنے، خوب کھائیں، خوب خوشی منائیں، اللہ کا شکر ادا کریں، آپ کا قبول ہو گیا۔ لیکن اگر ہمارا قبول نہیں ہوا تو ہمارے لیے تو رونے کا ہی دن ہے نا، ہمارے لیے تو عذاب کا ہی دن ہے۔ اب آئیے وہیں پر عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے سوال کیا، امیر المومنین آج تو عید کا دن ہے، آج خوشی کا دن ہے، آج گلے لگنے کا دن ہے، آج مسافہ کرنے کا دن ہے، آج روزہ کرنے کا دن ہے، آج پیار کرنے کا دن ہے، اچھا کھانا کھانے کا دن ہے، اچھا کھانا کھلانے کا دن ہے، اچھے کپڑے پہننے کا دن ہے، اللہ کا شکر ادا کرنے کا دن ہے، اور آپ رو رہے ہیں۔ امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے پیار سے جواب دیا، لوگوں عید اس کے لیے ہے جس کی ساری نیکیاں، سارے روزے، قرآن کی تلاوت، سارے سحر و افطار جس کے قبول ہو گئے ہیں اس کے لیے آج عید کا دن ہے، اور جس کے قبول نہیں ہوئے ہیں اس کے لیے عذاب کا دن ہے۔ تو ہم نے محنتیں کی ہے نا، تاک راتوں میں ہم جاگے ہیں نا، تاک راتوں میں جتنا بھی ہم سے ہو سکا ہم نے عبادت کی ہے نا، ساری رات میں صحیح 10 منٹ ہی صحیح کم سے کم ہم ذکر میں بیٹھے تو ہے نا، دعا میں بیٹھے تو ہے نا۔ اللہ قبول کرنے والا ہے، مالک بڑا رحیم ہے۔ اگر یہ سب اللہ نے قبول کر لیا اور ہماری پریشانیاں دور، قبول کرنے سے مراد یہ بھی ہے اللہ نے ہمارے سارے روزے قبول کر لیے تو ہماری پریشانیاں دور ہوگی، ہماری بیماریاں دور ہوگی۔ کتنے لوگ ہیں جو صحت سے پریشان ہیں، کتنے لوگ ہیں جو بلاکیز ہیں، کتنے لوگ ہیں کیسی مرضوں میں مبتلا ہیں، اور آج کل جو ایک عام مرض ہے کینسر، انہیں کو سنتے ہی ڈر لگتا ہے، وحشت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، جیسے ہی کسی کے بارے میں معلوم ہوتا مجھے کینسر ہے بس ایک پریشانی شروع ہو جاتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں اچھا بات کر رہے ہیں مگر لقوہ مار گیا، کسی کے منہ کو لقوہ مار جاتا ہے، اب وہ کھانا کھا رہا ہے تو کھانا نہیں جا رہا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو نا، ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے ایک دم ہاتھ شل ہو جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے، آپ اٹھتا نہیں، آپ کھانا سامنے رکھا ہوا ہے، منہ صحیح ہے، زبان صحیح ہے، مگر اس اندر پکڑ کی طاقت نہیں ہے، اب وہ لقمہ اٹھا نہیں سکتا ہے، اوپر لا نہیں سکتا ہے، کھا نہیں سکتا ہے۔ آپ سوچو کتنا مجبور ہے وہ، کتنا مایوس ہے وہ،
آپ نے اس کے سامنے کھانا رکھ دیا مگر دونوں ہاتھ اس کے کام نہیں کر رہے، بیکار ہے۔ آپ بتاؤ آپ کیسے وہ کھانا کھائے گا؟ اس کے لیے تو رونے کا ہی وقت ہے نا۔ کھانا سامنے موجود ہے، حلال ہے کھانا، مگر سر سے لے کر پیر تک سب صحیح ہے، دونوں ہاتھ بیکار ہے۔ یہ ہاتھ نہیں تو کھانا کھا سکتا ہے بھائی؟ تو یہ کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ آپ چلے جاؤ اسپتالوں میں، لمبے کے سیکشن میں جاؤ، آپ تو کتنے لوگ ہیں، کسی کے دونوں ہاتھ کام نہیں کر رہے، کسی کا ایک ہاتھ کام نہیں کر رہا، کسی کا منہ کا ہاتھ پیر سب صحیح ہے مگر منہ ٹیڑھا ہو گیا ہے۔ اب پانی پی رہا ہے تو نکل جا رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے چبا نہیں پا رہا ہے۔ تو کل ملا کے کیا کام ہے؟ پہنچے صحت ہے تو سب کچھ ہے، صحت ہے تو سب کچھ ہے۔ صحت نہیں، آپ ارب پتی ہو، کھرب پتی ہو، آپ کے ٹیبل پر دسترخوان انواع و اقسام کے کھانے ہو، مگر آپ کے پاس صحت نہیں ہے، آپ کے ہاتھ کام نہیں کر رہے، آپ کا منہ کام نہیں کر رہا ہے، نہ آپ اٹھا سکتے ہیں نہ آپ کھا سکتے ہیں۔ کتنا مجبور ہے وہ انسان، کبھی سوچا ہے آپ نے؟ اور یہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہوتا ہے، ہم عبرت نہیں حاصل کرتے۔ ہمارے سامنے لوگ مرتے ہیں، ہم دفن کرتے ہیں، مگر ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ہمارے سامنے لوگ کہ اچھا ہوتا ہے، معلوم ہوا دوسرے دن پتہ چلا اس سے لقمہ مار گیا، ہاتھ ہی کام نہیں کر رہے، پکڑے پہ بچا۔ ہم یہ سمجھتے نہیں ہم ہمیشہ تندرست رہیں گے، ہم سمجھتے نہیں ہم کو کوئی بیماری نہیں ہوگی، ہم سمجھتے ہم کو ہارٹ نہیں ہوگا، ہم سمجھتے ہم کو کینسر نہیں ہوگا، ہم سمجھتے ہم کو اور دوسری مولد بیماریاں نہیں ہوگی نا۔ ہمیں اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے، ہمیشہ اللہ سے راتوں کی تنہائیوں میں اکیلے میں اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ کتنے لوگ ہیں شام کو ہم ملتے ہیں عشاء کے وقت، السلام علیکم وعلیکم السلام، ٹھیک ہے چائے نماز پہ پڑھے، چائے بھی پیے، اس کے بعد ٹھیک ہے چلے خدا حافظ۔ دوسرے دن معلوم ہوا کہ فون کرتے ہیں، بھائی کیا بات ہے آپ دکان میں نہیں آئے اب تک؟ پتہ چلا کہ اس کو لقمہ مار گیا، یا پتہ چلا کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اسپتال میں۔ ہوتا ہے نا ہمارے آپ کے ساتھ، روزمرہ کی زندگی میں ہوتا ہے نا۔ ہم اور آپ دعا کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں؟ ابھی مجھے کسی نے فون کیا، صدر صاحب نے، وہ ہماری بھابج بہت بیمار ہے، کینسر ہے، پلیز آپ دعا کرو۔ ہم کتنے مجبور ہیں، کتنے محتاج ہیں۔ تو آج کا دن جمعہ کا دن، آج کا دن رمضان کا آخری دن ہے، اللہ سے مانگو اللہ ہمارے سب نیکیوں کو قبول کر لے۔ اللہ سے مانگو، پتہ نہیں آئندہ رمضان ہم کو ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ کتنے لوگ ہیں کہ گزشتہ رمضان میں کوئی اپنی ماں کے ساتھ تھا، کوئی باپ کے ساتھ تھا، کوئی بھائی کے ساتھ تھا، یہ بڑے خونی رشتے ہیں، بہت پیارے رشتے ہیں، کوئی اپنے بیٹے کے ساتھ تھا۔ اللہ کے واسطے رشتوں کو مت بھولو، کچھ نہیں ہے دنیا میں، بڑوں کے رشتوں کو بھی ادب کرو، چھوٹے رشتوں کو بھی ادب کرو۔ کب ہماری روح نکل جائے، کب ہماری سانس بند ہو جائے۔ میں آپ کو یہی پیغام دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے اپنی بندگی کے لیے، اور بندگی اسی کا نام نہیں اللہ اکبر، بندگی یہ بھی ہے کہ کسی کی مدد کرو، عبادت یہ بھی ہے کسی بھوکے کو کھانا کھلاؤ، عبادت یہ بھی ہے کسی کے لیے دعا کرو، عبادت یہ بھی ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، عبادت یہ بھی ہے آپ جا رہے ہیں، دیکھا کہ پتھر پڑا راستے میں، ٹھہر جاؤ ایک منٹ، قیامت نہیں آ جائے، اٹھا کے سائڈ میں رکھ دو، یہ بھی عبادت ہے۔ عبادت یہ بھی ہے کسی سے مسکرا کے بات کرو، یہ بھی عبادت ہے۔ اس سے یہ غصہ کہاں لے جائیں گے آپ؟
قبر میں اپنے ساتھ جائے گا؟ ارے قبر میں ہم ہمارے مرنے کے بعد مٹی ڈالو نہیں ڈالو کیا فرق پڑتا ہے؟ جنازہ کاندھے پہ لے جاؤ چاہے گھسیٹ کے لے جاؤ، ہماری ذات میں کیا فرق پڑتا ہے؟ میرے دوستوں، ہمارے پاس 1:30 بجنے پڑ چکا ہے، یہ آدھا دن ہے، نماز کے بعد ہم نکلیں گے اور پھر عصر میں آئیں گے، مغرب کیسے ہوگی؟ جیسے ہی ہم روزہ کھولیں گے رمضان ختم۔ لیکن ابھی بھی ہمارے پاس ایک ہتھیار ہے، جانتے ہیں آپ کیا؟ جس کو کہتے ہیں لیلۃ الجائزہ۔ کیا کہتے ہیں؟ انعام والی رات، بخشش والی رات۔ یہ جو اب رات آ رہی ہے نا، جیسے آج جمعہ سارے جمعوں کا سردار ہے، ایسی یہ جو رات آ رہی ہے نا، سارے مہینے کی فضیلتوں سے زیادہ افضل رات ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ مطلب آپ پورے رمضان بھر جاگے، تاک راتوں میں بھی جاگے، بڑی محنتیں کی، لیکن یہ جو رات اب آ رہی ہے، حضور فرماتے یہ انعام والی رات ہے۔ آپ کو منع نہیں کرتے کہ آپ شاپنگ نہ کرو، اللہ نے دیا اپنے لیے بھی کرو، اپنے بچوں کے لیے کرو، اپنے پڑوس کے بچوں کے لیے بھی کرو، خوب خیر و خیرات کرو، لیکن کم سے کم رات میں مغرب سے لے کر فجر سے پہلے تک اتنا وقت رہتا ہے، ایک 10 گھنٹے تو رہیں گے نا، صبح مغرب سے لے کر صبح فجر سے پہلے تک 10 گھنٹے تو رہیں گے نا۔ کیا 10 گھنٹے میں ہم، آپ 9 گھنٹے شاپنگ کے لیے نکال لو، ہم جانتے ہیں آپ نہیں سن گے، تو کیا 1 گھنٹہ ہم دعا کے لیے، اپنے لیے، اپنی صحت کے لیے، اپنے بچوں کی صحت کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، جو ہمارے مرحومین ہیں ان کے لیے، کیا ہم 1 گھنٹہ رات میں نہیں نکال سکتے؟ 1 گھنٹہ آپ ہو اور اللہ ہو، بیچ میں کوئی نہ ہو۔ مالک یہ رات پتہ نہیں آئندہ سال ہم کو ملے گی کہ نہیں ملے گی، مولا اس رات بخشش کی رات ہے یہ۔ اور حضور فرماتے سارے رمضان میں چاند رات سے لے کر کے چاند نکلنے تک، رمضان کے چاند سے لے کر کے عید کے چاند تک کروڑوں کروڑوں اربوں خربوں گنہگاروں کو اللہ بخش دیتا ہے، سمجھا؟ لیکن سمجھو آپ فار ایگزامپل 1 ارب یا 1 خرب بندوں کو اللہ نے بخشا ہے پورے مہینے میں، حضور فرماتے اس تعداد کے برابر اللہ اس رات میں لیلۃ الجائزہ میں اللہ گنہگاروں کو بخش دیتا ہے۔ جتنا پورے رمضان میں اللہ نے بخشا ہے نا، اس تعداد کے برابر اس رات میں اللہ بندوں کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، بندوں کی پریشانیوں کو ختم کر دیتا ہے، بندوں کی مصیبتوں کو ختم کر دیتا ہے۔ کہتے نہیں ہمیں مانگنا چاہیے، ہم اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے نہیں مانگیں گے تو ہم کس سے مانگیں گے؟ اللہ سے ہم کو صحت بھی مانگنا ہے، اللہ سے ہم کو دولت بھی مانگنا ہے، اللہ سے ہم کو دین بھی مانگنا ہے، اللہ سے ہم کو پریشانیاں ختم ہونے کی دعا بھی مانگنا ہے، اللہ سے ہمارے دل میں کیا کیا تکلیفیں ہیں وہ سب اللہ کے سامنے رکھنا ہے۔ اے اللہ تو ہی ہے، آج کی رات ہمیں بخش دے مالک، تو نہ بخشے گا تو کون بخشے گا؟ مولا بندگان کا صدقہ عطا فرما دے مالک، تمام انبیاء کا صدقہ عطا فرما دے مالک، میرے مولا تیرے قرآن کا صدقہ عطا فرما دے مالک۔ اسی رمضان میں تو نے قرآن نازل کیا ہے، مولا تو سب سے بڑا خالق ہے، تو سب سے بڑا رازق ہے، تو منان ہے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری تکلیفوں کو ختم کر دے۔ اللہ اللہ حضور فرماتے ہیں جب ایک بندے کوئی رات کی تنہائی میں روتا ہے، رب کی بارگاہ میں اپنی فریاد کرتا ہے، اللہ اللہ رب فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اس کے ہاتھ نیچے جانے سے پہلے میں نے اس کی ساری دعاؤں کو قبول کر لیا۔ مانگو اللہ سے، کل ہو سکتا ہے آپ نہ رہیں،
کل ہو سکتا ہم نہ رہے. کس کو خبر ہے کتنے جنازے رمضان میں اٹھے؟ آپ کو خبر ہے کتنے جنازے کل بھی اٹھیں گے؟ آپ کو خبر ہے؟ ان اٹھنے والے جنازوں میں ہم بھی ہو سکتے ہیں اور آپ بھی ہو سکتے ہیں. باہوں میں باہیں ڈال کر سو جاتا ہے اس دن قریب. باہوں میں باہیں ڈال کر سو جاتا ہے اس دن قریب. عید کے دن جب اسے اپنا وطن یاد آ گیا. ایک پردیشی سے تو نے کر لی تو الفت، مگر کیا کرے گا جب اسے اپنا وطن یاد آ گیا. آپ سمجھے یہ جسم یہاں کا ہے اور اس کے اندر روح وہاں کی. روح کو اپنا وطن یاد آ جائے. کیا نام ہے سر آپ کا؟ لیاقت بھائی. لیاقت کتنا پیارا نام ہے آپ کا. لیاقت کہتے ہیں علم والے کو، لیاقت کہتے ہیں تہذیب والے کو، لیاقت کہتے ہیں ادب والے کو. آپ سوچئے آپ کا جسم یہاں پھلا بڑا ہوا، روح کی غذا ذکر اللہ، ذکر رسول. جسم کی غذا یہ زمین پر اگنے والی چیزیں. آپ کی روح کو آپ بڑے تمنائیں سے جائے آج رات میں جائیں گے، یہ لیں گے، وہ لیں گے، وہ لیں گے، اور صبح کو یہ بریانی بنائیں گے، قورمہ بنائیں گے، شیخ بنائیں گے، یہ کریں گے. ساری پلاننگ ہو چکی ہے. اور روح نے کہا چل بیٹا، روح نے کہا چل اب تیرا ٹائم ہو سکتا ہو گیا. بتاؤ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں روک سکتی ہے؟ بولو سر، روک سکتی ہے؟ عید ہو برات ہو، بیٹے کی شادی ہو بیٹی کی شادی ہو، ٹائم ہو گیا تو روح نے کہا اب چلنا ہے. صاحب ہماری آپ کے اوقات کیا ہے؟ ایک جملہ بول دیتا ہوں. شداد کا نام سنا ہے نا؟ شداد کا نام سنا ہے؟ بہت بڑا بادشاہ تھا، کافر تھا، بہت بڑا بادشاہ تھا. اس نے دنیا میں جنت بنائی، بہت خوبصورت جنت، بہت بڑی جنت تھی. حدیثوں میں ذکر ہے اس کا. بڑے ساری دنیا کے اس وقت کے خوبصورت بچے، خوبصورت بچیاں، حور و غلمان بنا کے اس نے جنت کر دیا. مگر مطلب یہ اس نے اپنے حساب سے بادشاہ ہونے کے باوجود کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی جو کہ اس کی جنت میں نہ ہو. حضرت اسرائیل علیہ السلام حضور کے پاس آئے. حضور نے فرمایا اسرائیل یہ بتاؤ کبھی کسی کی روح نکالتے ہوئے کچھ درد ہوا ہے؟ کہا بہت مرتبہ ہوا، لیکن ایک مرتبہ بہت زیادہ ہوا. کہا کب؟ کہا جب شداد نے اپنی جنت بنا لی اور اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ گھوڑے پہ بیٹھ کے نکلا. اطلاع دی اس کے انجینئروں نے اس وقت کہ صاحب اب جنت ریڈی ہو گئی اور آپ دیکھیے آگے. کہا جیسے ہی جنت کے دروازے پہ ان ہونا چاہتا تھا ویسے اللہ نے فرمایا اسرائیل اس کی روح نکالو. سالوں اس نے بنائی جنت. بولے میرے تو بڑا تکلیف ہوئی کہ کم سے کم ایک نظر دیکھ تو لے. بولے میں فوراً اس کے پاس پہنچ گیا اور انسانی شکل میں پہنچا. میں نے کہا شداد میں اسرائیل ہوں، تیری روح قبض کرنے آیا ہوں. پورا اس کا بدن. کہا اسرائیل بھائی ایک لمحہ دے دو، میں ذرا دیکھ لوں اندر جا کے کیسی ہے میری جنت. کہا جھانک کے ہی دیکھ لینے دو. کہا اللہ کا حکم ہے بس کھڑے کھڑے یہ ابھی نکالنا ہے. کہا مجھے بڑی تکلیف. آپ سمجھ رہے ہیں آپ دکان بنائے، بڑی تمنا ہو، بڑی آرزو، بن جائے دکان اور روح نکل جائے تو کیا ہوگا؟ جا رہے ہو دیکھنے کے لیے، گاڑی سے اتر کے بس گیٹ پہ پہنچ گئے ہو، اب شٹر اٹھنا ہے اور ایک دم اسرائیل آ جائے. بتاؤ کیا کر سکتے ہیں؟ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو بچا سکتی ہے؟ یوسف پٹھان بولو سر. تو اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں سید صاحب کہ مجھے بہت تکلیف ہوئی کہ اللہ اس کو ذرا سی بھی مہلت دے دیتا، یہ کم سے کم اپنی جنت جھانک کے تو دیکھ لیتا. مگر اللہ نے فرمایا نا اسرائیل ابھی اسی وقت فوراً اس کی روح قبض کرو. میرا بیٹا کیا سمجھتا ہے میں اللہ ہوں؟ پیار سے کہو نا سبحان اللہ. میں اللہ ہوں،
مجھے کبر بھاتا ہے، مجھے غرور بھاتا ہے، میں اللہ ہوں، اللہ کوئی دوسرا نہیں ہے، میں اللہ ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، کسی کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے اس کے کسی بھی معاملے میں کوئی بھی مداخلت کر سکتا ہے؟ میں اللہ ہوں۔ اللہ نے فرمایا اسرائیل میں اللہ ہوں، میں حکم دیتا ہوں اس کی نکالو۔ کہتے ہیں وہ گھوڑے پہ بیٹھا تھا، اندر ایک قدم جانے کی دینی تھی، میں نے فوراً اس کی روح نکالی اور اس کا بے جان جسم زمین لے گیا۔ تو اس کی سخت کہتے ہیں نا پکڑ اتنی سخت ہے کوئی بھی نہیں بچتا، دین دیتا ہے، یار بیٹا کیا کرتا ہے کر لے، ماں کو ستارا ستا لے، باپ کو ستارا ستا لے، بھائی کو ستارا ستا لے، بیوی کو ستارا ستا لے، جا رہا تو پینے جا پی لے، کب تک پیے گا؟ 1 سال 2 سال 10 سال 20 سال 50 سال، یہ ڈہرا ہے۔ میں جب چاہوں تجھے پکڑ کے گھسیٹ لوں، تیری زبان نکال لوں، کیونکہ اللہ فرماتا میں اللہ ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کوئی اللہ سے بڑا نہیں۔ یہ رحم ہے اس کا کہ تو بیوی کو ستارا چھوڑ رہا ہے، ماں کو ستارا چھوڑ رہا ہے، باپ کو ستارا چھوڑ رہا ہے، لوگوں کو گالی گلوچ کرنا چھوڑ رہا ہے، لوگوں کا پیسہ حرام کرنا چھوڑ رہا ہے، یہ اس کی رسی اٹھی نہیں کر رہا ہے، اور جب پکڑتا ہے نا تو سب کچھ۔ فرعون کتنا بڑا تھا، پکڑا تو دریا نیل میں چلا گیا، نمرود نے خدائی دعویٰ کیا، اللہ نے فرمایا تو خدائی دعویٰ کر رہا ہے، بے وقت ادھر آ، اپنی فوج میں سے ایک فوج کہ ادنا سپاہی جسے مچھر کہتے ہیں، اللہ کی مخلوق ہے نا مچھر، گھس گیا ناک کے ذریعے سے، جانتے ہیں آپ، اور ناک کے ذریعے سے گھسا بھیجے پہنچا، اب کاٹنا شروع کیا مچھر نے، ایسے نمرود کی موت ہوئی تھی۔ اب ان حکیموں نے کہا جب وہ کاٹ رہا ہے مچھر تو پریشان ہو تڑپ رہا، حکیموں نے کہا اس کے سر پہ جوتے مارو، جب جوتے پڑتے سر پہ تو مچھر سائڈ میں بیٹھ جاتا ہے، اس کو معلوم ہے پہلا اللہ کا بندہ ہے، اس کو سکون ملتا ہے، اور پھر وہ کاٹنا شروع کر دیتا، پھر جوتے پڑتے، اتنے جوتے پڑے کہ سر پھٹ گیا، بیجا باہر نکل گیا۔ ابھی سر پھٹے گا، بیجا باہر نکلے گا، بھائی صاحب بچے گا انسان؟ خدا بولنے والا ربکم الاعلی، وہ کہتا تھا بے واسطے، اللہ نے فرمایا انا ربکم الاعلی کی شان تو میری ہے، میں اللہ ہوں، یہ اللہ کی شان ہے، بندے کی شان نہیں، بندہ تو عاجز ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ بات کرنے کی طاقت دے رہا ہے۔ ابھی ہماری زبان کو لگتا مار جائے تو کیا کرتے ہیں آپ؟ ایک ادھر لے جاؤ، ادھر لے جاؤ، بس کرا سماعید میں سب مست، کہاں ہے رئیس احمد، زندہ ہے کہ مر گئے؟ نہ، میں درس سے بولتا ہوں، کوئی دکھاوا نہیں، کوئی بھی قسم کا لالچ نہیں، اللہ کو حاضر جان کر، میں جانتا ہوں اللہ دیکھ رہا ہے، میرے بولنے کو بھی دیکھ رہا ہے، آپ کے سننے کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو آمدن برسر مطلب لاسٹ پوائنٹ کہ ہمارے پاس صرف آدھا دن رہ گیا، برابر؟ اس آدھا دن میں ہم کتنا کر سکتے ہیں نیکی کر لینا ہے، اس کے بعد آنے والی رات ہمارے لیے بہت اہم ہتھیار ہے۔ اس رات میں ہم نہیں کہتے آپ ساری رات جاگو، 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 10 منٹ کیا ہم اپنے لیے نہیں نکال سکتے؟ بولو سب، اپنی جان کی حفاظت کے لیے ہم 10 منٹ نہیں نکال سکتے؟ اپنے بیوی بچوں، ماں باپ، ازد و اقارب، کل امت کی رہبری کے لیے کیا ہم 10 منٹ نہیں نکال سکتے؟ وضو کریں اور وہ 10 منٹ ہمارے نہیں ہو، بس ہم ہیں، اللہ ہے، ہمارے ماں باپ ہیں تو ان کی صحت کے لیے دعا مانگیں، ماں باپ نہیں ہے تو ان کی مغفرت کی دعا مانگیں۔ وہ قیمتی وقت صاحب ایسا ہوگا کہ آپ کو خود پتہ چل جائے گا اللہ نے میری دعا قبول کر دی۔
انوار کی وہ برسات ہوگی، وہ لمحات ہوں گے، آپ دعا مانگ رہے ہوں گے، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوں گے، اللہ آپ کے ماں باپ ہیں تو ان کو صحت عطا فرمائے گا، اور آپ کے ماں باپ نہیں ہے اللہ ان کی مغفرت فرما دے گا آپ کی دعا کی وجہ سے۔ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ مدحہ کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ مدحہ کی رضا جوئی، یہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار مولا ہمارے کہنے سننے کو قبول فرما دے، آئندہ پھر ہمیں جمعۃ الوداع نصیب فرما دے، ہم سے جو بھی گناہ ہوئے ہیں مالک تو حضور کی نالین کے صدقے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب دل سے توبہ کرتے ہیں مالک، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، آج کے جمعے کے صدقے مولا سب کی نیکیوں کو قبول فرما لے۔ ہمارے مسجد کے نوجوانوں نے بڑی محبت کے ساتھ افطاری کرائی، سحر کرائی، بہت خدمت کی، اللہ ان کی عمروں میں بے پناہ برکتیں عطا فرما، اور آپ سب کی عمروں میں بے پناہ برکتیں عطا فرما، آپ سب کی تکلیفوں کو مولا اس جمعۃ المبارکہ کے صدقے میں ختم فرما دے۔ مالک جن کے ماں باپ ہیں اپنے ماں باپ کا سب کو ادب کرنے کی توفیق عطا فرما، جن کے ماں باپ نہیں ہیں اے اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرما دے، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے، حضور کی رحمت والی کرنی میں تمام مرحومین، امت کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما دے، امت کے تمام بیماروں کو آج کے مقدس دن کے صدقے مولا شفائے کلی نصیب فرما دے۔ یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام ہے، جو کچھ میں ہوا آغاز باب کا مولا ہم سب کو صحت و تندرستی عطا کر، تیری عبادت کی توفیق، تیری عبادت کی لذتیں نصیب فرما دے، مرنے سے پہلے آقا کریم کا سب کو دیدار نصیب فرما دے۔ اے اللہ کچھ نہیں چاہیے، صرف صحت دے دے سب کو، اے اللہ صحت دے دے سب کو، تندرستی دے دے سب کو مالک، تیری رضا دے دے مولا، تو راضی ہو جا مالک، بس تو راضی ہو گیا تو سب مشکلیں آسان ہو گئی۔ اے اللہ تیرے محبوب کے طلبوں کے صدقے میں مولا تو راضی ہو جا مولا، ہم اس لائق نہیں ہیں، ہم جانتے ہیں ہم بیواسی ہیں، گنہگار ہیں مولا، مگر تو ہمارا مالک ہے، ہمارا معبود ہے۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے مالک، مالک صحت و تندرستی سے نواز دے، سب کو عمر خیر عطا فرما دے، آئندہ سال پھر سب کو رمضان نصیب فرما دے، آئندہ سال پھر سب کو رمضان نصیب فرما دے۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ لا الہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب خطیئۃ واتوب الیہ۔ ایک کام کی بات، صدقہ فطر ہر ایک پر لازم ہے۔